بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. پرنسپلز آف کامرس لیکچر سیریز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ٹیچر رانا آصف شہزاد علی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارا ویک نمبر 7 ہے اور ہر ویک میں ہمارے 2 لیکچرز ہوتے ہیں، تو اسی مناسبت سے لیکچر نمبر 13 کے ساتھ بزنس رسک اینڈ انشورنس کا ٹاپک لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیکچر نمبر 13 میں جو ٹاپکس ہم ڈسکس کریں گے اس میں ہمارے پاس بڑا ہی اہم ایشو بزنس رسک اور انشورنس ایشوز کا ہے. بزنس کے اندر رسک کو کور کرنے کے لیے اور رسک کو سیکیور کرنے کے لیے ادارے اپنے بزنس کی انشورنس کرواتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں جو آج کے ٹاپک کا بیک گراؤنڈ ہے اس کو سمجھنا اور اس کو جاننا ضروری ہے. ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ بزنس کرتے ہوئے ایک بزنس مین کو یا آرگنائزیشن کو کس قسم کے رسک کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کون سے ایریاز گرے کہلاتے ہیں بزنس میں، یعنی کون سے گرے ایریاز ہوتے ہیں جس میں چانسز ہوتے ہیں کہ اداروں کو نقصان ہو سکتا ہے، اداروں کو کا جو سٹیک ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر وہ رسک پہ لگ سکتا ہے، یا اپس اینڈ ڈاؤنز جو مارکیٹ میں آتے ہیں یا بزنس کرتے ہوئے آتے ہیں ان کو ہینڈل کیسے کرنا ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے تو ہم ڈیفینیشن دیکھیں گے کہ رسک کہتے کسے ہیں، اور ہم اپنے جنرل سینیریو میں جب بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کس قسم کے رسک کا یا کس قسم کی ایکٹیویٹیز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ رسک کی ڈیفینیشن کیا ہے، رسک کتنی قسم کے ہوتے ہیں، اور کمپنی کی پروفٹیبلٹی پہ، بزنسز کی پروفٹیبلٹی پہ ان کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں. پھر ہم بات کریں گے کہ کتنی قسم کی ہیں، اس کو ہینڈل کرنے کے طریقہ کار کیا ہیں، اور رسک مینجمنٹ ٹیکنیک جو کہ بڑی ہی کروشل اور امپورٹنٹ ٹیکنیک ہے بزنس کے اندر، جو بزنس آرگنائزیشنز یوز کرتی ہیں وہ کیا ہے. دین ہم دیکھیں گے انشورنس کے ایشو کو، انشورنس کسے کہتے ہیں، انشورنس کے میننگز کیا ہیں، پرنسپلز آف انشورنس کیا ہے، اور انشورنس کی جو اقسام ہے جسٹ لائک لائف ہے، فائر انشورنس ہے، میرین انشورنس ہے، آٹو موبائل انشورنس ہے، پراپرٹی انشورنس ہے. تو تھوڑا تھوڑا اس چیز کو ڈسکس کریں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ بزنس کے اندر انشورنس یا بزنس کو لمبے عرصے تک جب کیا جاتا ہے تو انشورنس اس میں اپنا کیا رول پلے کرتی ہے. اینڈ دین اینڈ پہ آ کے ہم یہ دیکھیں گے کہ ایشورنس اور انشورنس میں کیا فرق ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹس، ہم چلتے ہیں اپنے پریکٹیکل ٹاپک کی طرف اور آج کا پہلا ایشو ڈسکس کرتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے واٹ از بزنس رسک. بزنس رسک کیا ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی رسک کسی بزنس کے اندر بزنس کے ختم ہونے کے چانسز کو نہیں کہتے، یا لاس کو رسک نہیں کہا جاتا، بلکہ کمپنی کو جو لاس کے چانسز ہو سکتے ہیں یا کمپنی کی پروفٹیبلٹی کے اندر جو اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، یعنی پروفٹیبلٹی کے پیٹرن کے اندر جو انسرٹینٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے کبھی کمپنی کی پروفٹیبلٹی ہائی ہو جاتی ہے اور کبھی کمپنی کی پروفٹیبلٹی لو ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم رسک کا نام دیتے ہیں. سمپل سی بات ہے کہ جو بزنس جس کے ڈوبنے کے چانسز ہوں یا بزنس کے لاس میں جانے کے چانسز ہوں تو ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمپنی نقصان میں جا رہی ہے تو ہمیں اس کا شٹ ڈاؤن ڈیسیژن لینا پڑ سکتا ہے. تو سمپلی سب سے پہلے ہم رسک دیکھتے ہیں. رسک از دا پاسبلٹی آف سفرنگ ہارم اور لاس، یعنی اس چیز کے چانسز کہ بزنس کو کسی قسم کا نقصان ہو سکتا ہے یا کمپنی کو کسی قسم کے اخراجات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس کو ہم رسک کا نام دیتے ہیں. اب بزنس کے اندر بہت سارے رسک ہوتے ہیں. اسی طرح جب رسک کو تھوڑا سا ہم پورٹرے کرتے ہیں، اس ٹاپک کو پھیلاتے ہیں تو اس کو بزنس کی طرف موڑتے ہیں. بزنس رسک کیا ہوتا ہے؟ ایک آرگنائزیشن کو بزنس کرتے ہوئے کس قسم کا رسک کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. دا پاسبلٹی آف لاسز ایسوسیٹیڈ ود دا ایسٹ، یعنی کمپنی کے جو ایسٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ جڑا ہوا جو رسک ہوگا
لاس ہونے کے چانسز جو ہوں گے، ان ایسٹس کی مارکیٹ کے اندر ویلیو کے کم ہونے کے جو چانسز ہوتے ہیں یا ان کی ویلیو میں اضافہ ہونے کے جو چانسز ہوتے ہیں ان کی بات کریں گے. اینڈ دا ارننگ پوٹینشیل آف اے فرم، اور کمپنی کی منافع کمانے کی، پروفٹ کمانے کی یا ریٹرن حاصل کرنے کی جو استطاعت ہوتی ہے، اس کے اندر جو انسرٹینٹی ہوتی ہے. چونکہ کمپنی کا یا کسی بھی آرگنائزیشن کا پروفٹ پیٹرن جو ہوتا ہے وہ پیورلی مارکیٹ ٹرینڈز پہ بیس کر رہا ہوتا ہے. یعنی مارکیٹ کے اندر جو سیل یا ڈیمانڈ کی یا سپلائی کی فورسز کام کر رہی ہوتی ہیں، بیسیکلی وہی ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ مارکیٹ جو ہے کن پیمانوں پہ چل رہی ہے اور مارکیٹ کے پیرامیٹرز کیا ہیں، مارکیٹ کے پلیئرز کیا ہیں. تو ایک رن کرتے ہوئے بزنس کو بہت سارے جو رسک ہوتے ہیں یا پالیسیز ہوتی ہیں ان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. مثلا اسٹریٹجک رسک ہو سکتا ہے، جیسا رسک جو کمپنیاں لمبے عرصے تک بیئر کرتی ہیں یا جن کا سامنا کرتی ہیں، اور ان کو اس اسٹریٹجک رسک کو کور کرنے کے لیے اپنی اسٹریٹجک پلاننگ کرنا پڑتی ہے. پھر فائنینشیل رسک ہو سکتا ہے، کمپنی کو مالی معاملات کے متعلق یہ ہو سکتا ہے، فائنینسز ارینجمنٹ کے ایشوز ہو سکتے ہیں، فائنینسز کی شارٹیج ہو سکتی ہے، انسالوینسی کی کنڈیشنز ہو سکتی ہے، اور کمپنی کی لیکویڈیٹی پوزیشن سے ریلیونٹ چیزیں ہو سکتی ہیں. آپریشنل رسک یہ ہو سکتا ہے کمپنی کو اپنی جو آپریٹنگ کیپیبلٹی ہے اس کو برقرار رکھنے میں، اس کو سموتھ رکھنے میں اور اس کو اسی طرح چلتا رکھنے کے لیے کچھ چیزوں کو کور اپ کرنا پڑتا ہے. پھر لیگل رسک ہو سکتا ہے کمپنی کو اگر کسی بھی قسم کی کیسز کا سامنا کرنا پڑے یا کمپنی کے اگینسٹ کوئی لا سوٹ چارج ہو جاتے ہیں لوکل کورٹس کے اندر یا انٹرنیشنل کورٹ کے اندر، تو اس کا سامنا کیسے کرے گی. اور اس کے علاوہ کچھ ادر ایشوز بھی ہوتے ہیں. تو بزنس رسک سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں چونکہ جب بزنس کی بات آ گئی اور بزنس ایک مارکیٹ پلیٹ فارم میں کیا جاتا ہے تو پھر ہم اب ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اگر بزنس رسک کو پھیلا دیا جائے اور اس کو کسی چیز کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہوں تو وہ مارکیٹ پلیٹ فارم ہو سکتا ہے، مارکیٹ پیرامیٹرز ہو سکتے ہیں. تو یہاں سے ہمارے پاس ایک ٹرم آتی ہے مارکیٹ رسک کی. دی انسرٹینٹی گین اور لاس، یعنی نہ تو آپ شور ہوں کہ آپ کو پرافٹ ہوگا اور نہ آپ شور ہوں کہ آپ کو لاس ہوگا. یعنی ایک ایسی گو مگو کی کیفیت، ایک ایسی انسرٹینٹی، بے یقینی کی صورتحال ایسوسیٹڈ ود این انویسٹمنٹ ڈیسیژن. یعنی جب آپ سرمایہ کاری کریں، فیصلہ اس کا کریں، تو آپ کو یہ شور نہ ہو کہ پروفٹ ہوگا، بلکہ مارکیٹ پیرامیٹرز کے مطابق، مارکیٹ کنڈیشنز کے مطابق جو ہے آپ کا بزنس جو ہے اپنے بیہیویئر کو شو کرے. یعنی مارکیٹ کے پیرامیٹرز ڈیسائیڈ کرتے ہیں، مارکیٹ کی فورسز ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ اس وقت بزنس کے حالات کیا چل رہے ہیں. اسی طرح ہم بات کرتے ہیں مارکیٹ کا جب رسک آ گیا تو اس کے اندر ہم امپیور کی یا پیور رسک کی ٹرم جو ہے اس کو نکالتے ہیں. پیور رسک کیا ہوتا ہے؟ دی انسرٹینٹی ایسوسیٹڈ ود اے سچویشن، کسی خاص حالت سے جڑی ہوئی ایسی غیر یقینی صورتحال ویئر اونلی لاس اور نو لاس کین اکر، جب آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہو کہ یا تو ہم بزنس کریں گے یا نہیں کریں گے، یعنی ہمیں کسی چیز کے اوپر لاس ہو سکتا ہے یا نہیں ہوگا. دیر از نو پوٹینشیل فار گین، اور وہاں پہ آپ کو واضح طور پہ نظر آ رہا ہو کہ پروفٹیبلٹی کے کوئی چانسز نہیں ہیں یا کمانے کے چانسز نہیں ہیں. کیونکہ مارکیٹ کا جو ٹرینڈ ہوتا ہے، ایک بزنس مین جو عقل مند بزنس مین ہوگا، جس کو ریشنل بزنس مین کہتے ہیں، وہ جج کر لیتا ہے. only from form of risk that is insurable. اب یہاں سے یہی چیز بھی آتی ہے کہ صرف یہی ایک قسم ہے کہ ہمیں، اور رسک کا کام مارکیٹ کو صحیح طریقوں سے جانچ لینے کے لیے آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے. جب آپ مارکیٹ کو اچھی طرح سے جانچ لیتے ہیں، اس کی مطلب ہر اینگل سے انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں، اس کی تفتیش مکمل ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے ریسرچ کی بنیاد پہ کہ کون کون سی ایریاز صحیح ہیں یا کس ایریا میں بزنس کرنا چاہیے. مثلا ہم آج کے کووڈ-19 کے سینیریو کی بات کرتے ہیں تو آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بزنسز گرو کر رہے ہیں، وہ بزنسز فلرش کر رہے ہیں جو کہ جن کا اپنا آئی ٹی بیسڈ انفراسٹرکچر موجود ہے. یعنی آن لائن ڈیلنگ کر رہے ہیں اور آن لائن مارکیٹنگ کر رہے ہیں اور آن لائن ڈلیوری کا سسٹم ان کا موجود ہے.
اور چونکہ جو فزیکل چینلز ہیں یا ٹریڈیشنل چینلز آف ڈسٹریبیوشن ہیں وہ اس وقت اچھے طریقے سے کام نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جن لوگوں نے پہلے سے اس اینگل پہ کام نہیں کیا تھا، ان پیمانوں پہ کام نہیں کیا ہوا تھا، اب ان کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں اس طرح کا کام کرنا ہوگا۔ جی اسٹوڈنٹس، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو ہم نے انڈیویجولی بزنس رسک کی بات کی ہے، بزنس رسک کے ایلیمنٹس کی بات کریں گے تھوڑا سا سمجھنے کے لیے ڈیٹیل میں، تاکہ اسٹوڈنٹس کی یہ انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہو جائے، ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے کہ بزنس رسک بیسیکلی جو آپ کو پروفٹیبلٹی حاصل ہو رہی ہوتی ہے یا کمپٹیشن کی فیلڈ کے اندر جب آپ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو مختلف قسم کے کمپٹیشنز کا سامنا ہوتا ہے، مختلف چیزوں کے اندر ان کا جو مقابلہ ہوتا ہے، مثلاً کاسٹ لیڈرشپ کا ایشو ہوتا ہے، اور اسی طرح کنٹینیوس امپرومنٹ کا ایشو ہوتا ہے اداروں کو۔ تو پھر آپ جب بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو اس انسرٹینٹی کی کنڈیشن کے اندر جب اپنے آپ کو اپنے آپ کو بقا کو قائم رکھتے ہیں یا اپنے بزنس کو سموتھلی رن کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ رسک کورنگ کی ہی کوشش ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے جیسا کہ ہم نے پہلے ڈیفائن کیا کہ بزنس رسک جو ہے کمپنی کی پروفٹیبلٹی کے پیٹرن کے اندر جو چینج آتی ہے، کمی آتی ہے یا اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں، یا ایسی پاسبلٹی آف لاسز جو کہ ایسوسیٹ کر رہی ہو آپ کے ایسٹس کے ساتھ، ان ایسٹس کے ساتھ کہ جن کو آپ نے ایٹ سٹیک لگایا ہوا ہے، بزنس میں انویسٹ کیا ہوا ہے، جیسے آپ کا کیش ہو سکتا ہے، آپ کی پراپرٹی ہو سکتی ہے، آپ کے فکس ایسٹس ہو سکتے ہیں، آپ کی بلڈنگ ہو سکتی ہے، آپ کی مارکیٹ ورتھ ہو سکتی ہے۔ تو ایکسپرٹس اس چیز پہ متفق ہیں کہ جو بزنس رسک ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ دیر آر 3 ٹائپس آف رسک فار بزنسز، جس کے اندر ہم بات کریں گے اکنامک رسک کی، نیچرل رسک کی اور ہیومن رسک کی۔ یعنی اکنامک وہ ہے جو معیشت کے مطابق حالات جیسی کہ آپ کی مارکیٹ کی کنڈیشنز ہوں، مارکیٹ پیرامیٹرز ہوں، اس کے مطابق آپ کی اکانومی موو کرتی ہے، بیہیو کرتی ہے۔ نیچرل رسک وہ ہوتا ہے جو قدرتی حالات کی وجہ سے، نیچرل ڈیزاسٹرز کی وجہ سے یا قدرتی آفات کی وجہ سے آپ کے بزنسز کے اندر جو ڈسٹربنس ہو سکتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ جبکہ ہیومن جو ہے یعنی انسانی خطا کا، اس کی وجہ سے آپ کا بزنس ایٹ سٹیک چلا جائے یا آپ کا بزنس جو ہے وہ لاس میں چلا جائے یا اس کے اچھا پرفارم نہ کرنے کے چانسز ہوں۔ تو اسٹوڈنٹس پہلے ہم بات کرتے ہیں اکنامک رسک کی۔ اکنامک رسک کیا ہے؟ دا رسک دیٹ این انڈیور ول بی اکنامکلی انسسٹینیبل کین انکلوڈ، یعنی ایک ایسی کنڈیشن کہ جس کے متعلق آپ کو جج نہ کر سکیں، حالات آپ کو پریڈکٹ کرنے میں مسائل ہوں، اکانومی آپ کی اچھی نہ ہو، اکانومی آپ کی ڈپریشن کا شکار ہو۔ اس کے اندر کون کون سی ایسی چینجز ہو سکتی ہیں جو اکنامک رسک کو جو ہے وہ کلیئر کرتی ہیں یا اس کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہوتا ہے اس کے اندر، یعنی اکنامک رسک کیا ہو سکتا ہے؟ چینجز ان ڈیموگرافکس، یعنی مارکیٹ کے جو پلیئرز ہوتے ہیں، مارکیٹ کے جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں، مارکیٹ کی جو فورسز ہوتی ہیں، بیسیکلی وہ ہی چینج ہو جائیں، وہ ہی انپریڈکٹیبل ہوں، اس کا پتہ نہ چل رہا ہو کہ مارکیٹ کن پیمانوں پہ کھڑی ہے، مارکیٹ کی اس وقت بیس کیا ہے۔ نمبر 2، بزنس سائیکل کمپٹیشن، یعنی ہر بزنس جو ہے اپنی بزنس کے فیز کے اندر مختلف قسم کے فیزز سے گزرتا ہے۔ مثلا جب ایک بزنس رن کر رہا ہوتا ہے، ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، پیسے کا جو بہاؤ ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، کیش فلوز جو ہیں وہ اکر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بزنس 3 سے 4 جو ہیں اپنی لائف کے اندر، اپنی جو لائف سائیکل ہے اس میں 4 چیزوں میں سے گزرتا ہے، جس کے اندر اس کو بعض اوقات جب اس کی پروڈکٹ کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں اچھی ہوتی ہے تو اس کو ہائی ڈیمانڈ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کا بزنس اس وقت پیک پہ ہوتا ہے۔ لیکن پھر کمپٹیشن کی وجہ سے یا کچھ گورنمنٹ پالیسیز کی وجہ سے یا ٹیکس پالیسیز کی وجہ سے، انٹرسٹ یا انفلیشن کی وجہ سے بزنس جو ہے وہ ریسیشن میں بھی چلے جاتے ہیں۔ لیکن بزنسز جیسے پیک پہ زیادہ لمبا عرصہ نہیں چل سکتے، بالکل اسی طرح وہ نقصانات میں یا ایک تنگی کی حالت میں بھی زیادہ دیر نہیں چل سکتے۔ کمپنی کی جو سٹاف ہوتا ہے، جو فائنینشیل سٹاف ہوتا ہے یا اس کا جو مارکیٹنگ سٹاف ہوتا ہے وہ ایفرٹس کرتا ہے اور کمپنی دوبارہ سے ریکوری کی طرف جاتی ہے، اور ریکوری سے دوبارہ جو ہے ایک دفعہ وہ پیک پہ پہنچتی ہے، اینڈ سو آن۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جب کسی بھی اکانومی کے اندر، چاہے اس کے مارکیٹ کے جو سیکٹرز ہیں وہ 2 سیکٹر اکانومی ہو یا 3 سیکٹر اکانومی ہو،
تو بزنسز کو، آرگنائزیشنز کو یا بزنس مین کو مختلف قسم کے فیزز میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہی جو فیزز ہیں جب آپ کی جو فیور میں ہوتے ہیں تو ہم اس کو فیوریبل اکنامک کنڈیشن کہتے ہیں، اور جب یہی فیزز آپ کی فیور میں نہ ہوں تو آپ ان کو ڈس ایڈوانٹیجیس فیز کہتے ہیں۔ اور نمبر 3 ہوتی ہے گورنمنٹ ریگولیشن، جیسا کہ میں نے پہلے بات کی ہے۔ تو آپ کی اکانومی کے ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہوتی ہیں ان کا گہرا تعلق ہوتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کی بروقت پالیسیز جو ہوتی ہیں وہ آپ کی اکانومی کو گروم دے سکتی ہیں، اس کو بوم دے سکتی ہیں، لیکن فیصلوں کے اندر جو لیٹ ہے ہونا اس کی وجہ سے آپ کی اکانومی کو یا یوزرز کو یا صارف کو نقصانات ہو سکتے ہیں۔ دوسری قسم بزنس رسک کی ہوتی ہے جس کو ہم نیچرل رسک کا نام دیتے ہیں۔ اب نیچرل رسک کیا ہے؟ پرابیبلٹی آف ہارم ٹو ہیومن ہیلتھ، یعنی اس چیز کے چانسز کہ انسانی صحت کو کیا نقصانات لاحق ہو سکتے ہیں، پراپرٹی کو اور دا انوائرمنٹ یا اس کے ارد گرد کے ماحول کو۔ اسٹوڈنٹس یہاں پہ یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ انوائرمنٹ انٹرنل انوائرمنٹ بھی ہو سکتا ہے اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ بھی ہو سکتا ہے، posed by an aspect of physical world other than human activity، یعنی انسانی مداخلت کے بغیر بھی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کی جو فائنینشیل اسٹیبلٹی ہے، فائنینشیل پرفارمنس ہے، وہ متاثر ہوتی ہے۔ تو بزنسز جو ہیں جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کووڈ-19 کے اندر، اس میں انسانی عمل دخل تو بہت کم ہے نا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یا ویسے بھی وبائیں آ جاتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، ان کو کنٹرول کرنے پہ بڑی سیریس ایفرٹس ریکوائرڈ ہوتی ہیں، اور جب آپ ایفرٹس وہ کر لیتے ہیں وہ چیز قابو میں آ جاتی ہے، دین دوبارہ سے بزنس کے اندر وہ گرومنگ یا وہ بوم کا پیریڈ آ سکتا ہے۔ لیکن ایسے تمام رسک جو کہ نیچرل ہیزرڈز کی وجہ سے ہوں، نیچرل ڈیزاسٹرز کی وجہ سے ہوں، ان کو بھی پلان کرنا پڑتا ہے، ان کے لیے بھی ایکشن پلان جو ہے وہ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے۔ اب اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں؟ کین انکلوڈ پیرشیبلٹی، یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نوعیت کے اعتبار سے ان کی لائف زیادہ نہیں ہوتی، وہ خراب ہو سکتی ہیں، تو ان کو بچانے کا، ان کو زیادہ تر ریٹین کرنے کا انتظام ہونا چاہیے۔ ویدر، موسم بھی کسی نہ کسی صورت میں اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، جیسا کہ آج کل شدید سردی پڑ رہی ہے، تو اس شدید سردی کے اندر انسانوں کی کام کرنے کی اہلیت جو ہے وہ ذرا کم ہو جاتی ہے، اور فائز اگر کوئی آگ لگ جاتی ہے، یعنی یہ جو آگ کا لگنا ہے یہ ایک قدرتی وجہ بھی ہو سکتی ہے، اور انسان کی لاپرواہی کا جو ایک فیکٹر ہے وہ بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا، لیکن نیچرل رسک جو ہے وہ بھی بزنسز کے لیے ہارمفل ہوتے ہیں۔ تیسری قسم جو کہ رسک کی ہے، جس کو ہم نے اس لیکچر کے سٹارٹ میں بیان کیا تھا، اس میں ہے ہیومن رسک، یعنی انسانی خطا کا عمل دخل۔ انسانی خطا کا عمل دخل یا انسان کی ایسی لاپرواہی کہ جس کی قیمت بزنس کے لاس کی صورت میں یا بزنس کے اپس اینڈ ڈاؤنس کی صورت میں یا ایکسپینسز بڑھنے کی صورت میں آپ کو ادا کرنی پڑے۔ ہیومن رسک کیا ہوتے ہیں؟ رسکس آر ریلیٹڈ ٹو دا ایکشنز آف دوز ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ دا کمپنی، یعنی ایسے لوگوں کی وجہ سے کہ جن کا ریلیشن ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بزنسز کے ساتھ ہو، بزنسز کو وہ رن کر رہے ہوں، یا بزنس کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس کی آپریشنز ہوتے ہیں، اس کو کنٹرول کر رہے ہوں، تو ظاہری سی بات ہے کہ ان کے لیے اٹینٹیو ہونا، ٹائملی چیزوں کو جو چیک کرنا، بزنس کے ساتھ لائحسان رکھنا، مینجمنٹ کے ساتھ ان ٹچ ہونا ان کی لیے لازمی ہوتا ہے، اور اگر ان کی تھوڑی سی ان سے لاپرواہی ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے انسانی صحت کو بھی نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اب اس میں کیا کیا چیز شامل ہو سکتی ہے؟ امپلائی تھیفٹ، یعنی آپ کے ملازمین جو ہیں چوری چکاری کے کسی عمل میں انوالو ہوں تو بزنس کی کاسٹ بڑھ سکتی ہے، پروڈکٹیوٹی کم ہو سکتی ہے اور بزنسز کو لاس ہو سکتے ہیں۔ اور انکمپیٹنس، یا کسی شخص کے اندر اتنی اہلیت ہی نہ ہونا کہ اپنی ایکٹیویٹی کو، اپنے ٹاسک کو وقت پہ مکمل کر سکے۔ ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں، کچھ حادثات ہو سکتے ہیں مشینوں کے اندر، مشینیں چلاتے ہوئے یا انڈسٹری کے اندر اگر کام کسی بعض اوقات ایسی نوعیت کا ہوتا ہے کہ جس میں وزنی چیزیں اٹھانی ہوتی ہے، تو اس وقت بھی چانسز ہوتی ہے کسی امپلائی کے چوٹ لگ جائے۔ شاپ لفٹنگ ہو سکتی ہے، یعنی چوری چکاری سے چیزیں چھپا کے لے کے جا رہے ہوں آپ کے امپلائیز، آپ کو پتہ نہ چلتا ہو۔
ضروری نہیں ہے کہ امپلائی ہی ان چیزوں کو چوری کرنے میں، بلکہ بعض کا صارف بھی جو جب وزٹ کرتے ہیں آپ کی دکانوں کو، آپ کے شاپس کو، آپ کے ویئر ہاؤسز کو، تو اس وقت بھی چوری ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ فراڈ، چیزوں کی مس ریپرزینٹیشن بھی ہو سکتی ہے، اس کے اندر آپ کا سٹاف بھی انوالو ہوتا ہے جو چیزوں کی رپورٹنگ کرنے میں غلطی کرتا ہے۔ اینڈ دین کمپیوٹر ریلیٹڈ کرائمز، یعنی آپ کا جو انٹرنل کنٹرول سسٹم جو ہے وہ سافٹ ویئر یا ہارڈ ویئر بیسڈ ہوتا ہے، اس کے اندر بھی کوئی ایسی تبدیلی کی جا سکتی ہے، کوئی ٹیکنیکل اس کے اندر فالٹ ڈالا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے جو نقصانات سے بچنا یا اس کو بچانا ممکن نہ رہے۔ تو یہ تیسری قسم تھی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو رسک ہوتے ہیں یہ بزنسز کے اندر، جس کو ایک بزنس مین یا آرگنائزیشن فیس کرتی ہے، اس کے اثرات کمپنی کی پروفٹیبلٹی پہ یا پروفٹ پیٹرن پہ کیا ہوتے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے کہ رسکی بزنس جو ہوتا ہے اس کو زیادہ ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ اپنے بزنسز کو مینیج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسا سٹاف ہائر کرنے کی ضرورت ہے جو کہ مینجمنٹ ایکٹیویٹیز کو بہترین طریقوں سے جو ہے اور مارکیٹ ٹرینڈ کے مطابق چلا سکے، یعنی وہ اپنی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے بہترین ہو، اس کو ایک کام کا، ایک ٹاسک کا پتہ ہو، اور اس کا میرٹ یا بینچ مارک کیا ہے اس کے مطابق کام ہو۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اکنامک رسک جو ہوتے ہیں وہ آپ کے پروفٹس پہ کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس میں ہو سکتا ہے لاس آف پوٹینشیل کنزیومرز، یعنی اس میں اگر اکانومی بہتر نہیں ہے اور بہتری نہ ہونے کی وجہ مہنگائی بھی ہو سکتی ہے، انفلیشن بھی ہو سکتی ہے، انٹرسٹ ریٹ کا بڑھنا بھی ہو سکتا ہے، ٹیکس پالیسیز بھی ہو سکتی ہے، گورنمنٹ ریگولیشنز بھی ہو سکتی ہیں۔ تو جب آپ اپنے کسٹمر کو فیوریبل کنڈیشنز نہیں دیں گے تو پھر نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسٹمر جو ہے وہ ڈیویٹ کر سکتے ہیں یا آپ کو چھوڑ کے کسی اور کے گاہک بن سکتے ہیں۔ نمبر 2، پروڈکٹ سروس پاپولیرٹی مے اینڈ کوئکر دین ایکسپیکٹڈ، اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی پروڈکٹ جو ہے مارکیٹ میں انٹروڈیوس آپ نے کروائی ہو، اس کے متعلق آپ کانشیس ہوتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ لوگ ایسی پروڈکٹ کو مارکیٹ کے اندر ویلکم کریں گے یا نہیں کریں گے، اور بعض اوقات حالات ایسے بن جاتے ہیں۔ مثلا آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آئی ٹی بیسڈ یا آئی ٹی کا انفراسٹرکچر رکھنے والی کمپنیاں ہیں، ان کو خود بھی اتنی امید نہیں تھی کہ ان کے بزنسز کو اتنی زیادہ بوم مل جائے گی آج کے حالات کے اندر، جب کہ ہم ایک پینڈیمک کا سامنا کر رہے ہیں۔ لیکن کمپنیوں کو اپنے بزنس کرتے ہوئے ایسا انفراسٹرکچر یا ایسا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو آنے والے حالات کا تجزیہ پہلے ہی کر لے، چاہے وہ ڈیمانڈ سرٹن ہو یا انسرٹن ہو۔ نمبر 3، کمپٹیشن میں انکریز، کمپٹیشن بھی جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے، چونکہ کمپٹیشن کا بڑھنا کسٹمر کے لیے بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، کیونکہ پرفیکٹ کمپٹیشن کے اندر جب کافی لوگ ایک جیسی چیز کے اندر اپنی سروسز دے رہے ہوتے ہیں، یعنی مارکیٹ پلیئرز بڑھ چکے ہوتے ہیں، تو صارف جو ہوتا ہے وہ بارگیننگ پوزیشن میں آ جاتا ہے، پھر وہ چیک کرتا ہے، پروڈیوسرز کے ساتھ بھی ڈیل کرتا ہے کہ اگر آپ مجھے میری ٹرم کے مطابق، میری وضع کردہ نظام کے مطابق چیزیں دیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں کسی اور کے پاس چلا جاؤں گا۔ اور نمبر 4 ہے انکریز ریگولیشنز کوڈ پریونٹ سرٹن بزنس پریکٹسز آر پروڈکشنز، یعنی اگر آپ کے ماحول کے اندر، آپ کی اکانومی کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ریسٹرکشنز آ جاتی ہیں، کسی چیز کی پابندیاں آ جاتی ہیں، کسی چیز کو اوپن کر دیا جاتا ہے، تو اس کے اثرات صارف پہ بھی ہوتے ہیں اور اس اسپیسیفک لائن آف انڈسٹری کے اوپر بھی ہوتے ہیں۔ نمبر 2 جو ہم نے بات کی تھی نیچرل رسک کی، تو اس کی وجہ سے پروفٹیبلٹی پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ لاس آف گڈز از ایکول ٹو لاس آف پروفٹ۔ ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ جو آپ نے پروڈکٹیوٹی دی ہے، چیزیں پروڈیوس کی ہیں، اس کے اوپر آپ کی کوئی لاگت آئی ہے، اگر وہ لاگت لگنے سے جو چیزیں آپ نے بنائی ہیں وہ سیل نہ ہو سکیں تو ایک تو آپ کی کاسٹ بڑھ گئی، اور دوسرا اس چیزوں کو بیچنے کے ساتھ جو آپ نے پروفٹ کمانا تھا اس کا بھی لاس ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جب چیزیں گم جاتی ہیں، چاہے وہ نیچرل ہیزرڈز کی وجہ سے ہوں، نیچرل ڈیزاسٹرز کی وجہ سے ہوں، تو آپ کو 2 قسم کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایک تو وہ جو چیزیں آپ نے بنائی تھی، آپ کی پروڈکٹیوٹی ضائع ہو گئی۔ نمبر 2، جو آپ کے کسٹمر کو جو آپ نے چیز دینی تھی، کسٹمر کے ساتھ جو ریلیشن آپ نے ڈیولپ کرنا تھا، تو کسٹمر لاس بھی ہو گیا، کیونکہ کسٹمر کو جب بر وقت چیزیں نہیں ملیں گی تو وہ پھر آپ کو چھوڑ کے کسی اور کا انتخاب بھی کر سکتا ہے۔ نمبر 2، ڈیمیج آف گڈز اینڈ ریسورسز،
ظاہر سی بات ہے اگر چیزوں کو نقصان پہنچتا ہے یا آپ کے اس انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ پروڈکشن کر رہے ہوتے ہیں، مثلا الیکٹریسٹی ہے وہ بھی اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، برسات کے موسم میں جو سیلاب آ جاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی جو انڈسٹریز کی یا بزنسز کی پروڈکٹیوٹی ریڈیوس کرتی ہے۔ نمبر 3، ہیومن رسک جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے پروفیٹیبلٹی کے اوپر یا کمپنی کی فائنینشیل پرفارمنس پہ کیا اثر پڑتا ہے یا بزنسز کو اس سے کیا نقصانات یا فائدے ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے لاس آف گڈس اینڈ ریسورسز، جیسا کہ ہم نے نیچرل رسک کے اندر بات کی کہ جب چیزوں کا نقصان ہوتا ہے ظاہری سی بات ہے ہمارے وہ ذرائع بھی ضائع ہوتے ہیں، مطلب ایسا کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی سیلاب آ گیا جس کی وجہ سے جو آپ کی مین مشینری تھی جو پروڈکٹیوٹی دے رہی تھی اگر اس کو نقصان ہوتا ہے، تیار شدہ آپ کا جو سامان ہوتا ہے جن کو فنش گڈس کہا جاتا ہے اگر وہ تباہ ہو جاتی ہیں تو اس کے بھی نقصانات ہوتے ہیں۔ انجریز ہو سکتی ہیں جی، کوئی ایسی لاپرواہی کی وجہ سے مشین آپریٹ کی، اس کا کوئی پرزہ ٹوٹ گیا جس کی وجہ سے کسی امپلائی کے چوٹ لگ گئی، حادثات ہو سکتے ہیں، ڈسیبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح لا سوٹس ہو سکتے ہیں، لاپرواہی کی وجہ سے ایسی شکیں موجود ہیں، یعنی ایکول اپرچونٹیز لاز کے تحت آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ مردوں اور عورتوں کو ایک ہی جگہ پہ آپ جاب دیں، اور جب وہ دونوں ایک ہی جگہ پہ جاب کرتے ہیں تو بہت سارے مسائل کا بھی جنم لیتے ہیں، اور لا سوٹس جو کمپنی کے اگینسٹ ہوتے ہیں وہ کمپنی کی جو اپروچ ہوتی ہے، کمپنی کی جو اسپرٹ ہوتی ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور سب سے اینڈ پہ ہو سکتا ہے جی لاس آف انفارمیشن، اگر کمپنی نے اپنے ظاہری سی بات ہے کمپنی کے پاس اپنا ایک ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے جہاں پہ ہر قسم کی معلومات موجود ہوتی ہیں، کسٹمر سے ریلیونٹ، پروڈکشن سے ریلیونٹ، مارکیٹ سے ریلیونٹ، تو اگر کوئی ایسا نقصان ہوتا ہے، آپ کی لاپرواہی امپلائیز کی ہوتی ہے یا مینجمنٹ ٹیم کی ہوتی ہے، تو وہ تمام معلومات جو آپ نے کیومولیٹ کی ہوتی ہیں، رکھی ہوتی ہیں، ان کا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے، رسک کو کور کرنے کے لیے اور رسک کی کنڈیشن کو منیمائز کرنے کے لیے ایک ٹیکنیک ہوتی ہے کہ جس کو کمپنی امپلوائے کرتی ہیں، اس کو رسک مینجمنٹ ٹیکنیکس یا رسک مینجمنٹ پروسیس کہا جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے تو اسٹوڈنٹس ہمیں یہ جاننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسک مینجمنٹ ہے کیا۔ رسک مینجمنٹ انوالو ویز، اس میں ایسے طریقہ کار شامل ہیں آف کوپنگ ود رسک دیٹ آر ڈیزائنڈ، یعنی ایسا نظام وضع کرنے کی ضرورت ہے کہ جس میں رسک کا وقت سے پہلے آپ پتہ چلا لیتے ہیں اور اس کے اوپر پورا اترنا، اس کے اوپر قابو پانے کا عمل یا اس طرح کا ایک پروسیجر جو ہے یہ ٹیکنیکس وضع کی جاتی ہیں ٹو پریزرو ایسٹس، یعنی ایسا طریقہ کار وضع کیا جائے کہ آپ اپنے اثاثہ جات کی حفاظت کر سکیں، اینڈ دا ارننگ پاور آف اے فرم، اور کمپنی کی جو گروتھ پیٹرن ہوتا ہے، کمپنی کی جو ارننگ کیپیسٹی ہوتی ہے اس کو مینٹین رکھا جائے، اس کے اندر کسی قسم کا تعطل نہ آنے دیا جائے۔ نمبر 2، رسک مینجمنٹ کیا کرتی ہے، انوالوز فائنڈنگ دا بیسٹ وے، یعنی ایسے چیزوں کے اندر اس کا عمل دخل ہوتا ہے، یعنی ایسے طریقہ کار وضع کرتی ہے جو کہ پاسبل بناتے ہیں ٹو ریڈیوس دا کاسٹ آف ڈیلنگ ود رسک، یعنی جب آپ رسک کو منیمائز کرنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں یا ایسا انفراسٹرکچر ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ایک میجر جو پرابلم ہوتی ہے وہ کاسٹ کا بڑھنا بھی ہوتی ہے۔ تو وہ تمام محرکات کہ جس کی بنیاد پہ رسک کو کور کرتے ہوئے آپ کو اگر کسی قسم کی لاگت کا سامنا کرنا پڑے تو پھر کوشش یہ ہونی چاہیے ایسا انفراسٹرکچر سلیکٹ کریں، ایسا انفراسٹرکچر انسٹال کریں کہ جس کی لاگت ذرا کم ہو۔ نمبر 3، انشورنس از اونلی ون آف سیورل اپروچز ٹو منیمائز دا پیور رسک، یعنی رسک بہت ساری جو کمپنی کی جو ریہیبلیٹیشن ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں سے ایک ہے کہ جس کے اندر ہم رسک کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو منیمائز دا پیور رسک ا فرم از شیور ٹو انکاؤنٹر، یعنی ایک ایسا نظام وضع کیا جاتا ہے کہ جس میں نقصانات کے احتمال کو کم سے کم کیا جائے، اور بالفرض اگر نقصانات ہو بھی جاتے ہیں تو پہلے سے آپ نے کوئی فائنینشیل ارینجمنٹ کیا ہوا ہو، اس کی کوریج کروائی ہوئی ہو، تاکہ اگر کوئی انسانی غلطی کی بنیاد پہ یا نیچرل ڈیزاسٹر کی بنیاد پہ کوئی لاس ہو جاتا ہے تو اس کلیم کو جس کو آپ نے آلریڈی سیکیور کیا ہوا ہوتا ہے اس سے بینیفٹ اٹھایا جا سکے۔ رسک مینجمنٹ ٹیکنیکس جب اپلائی کی جاتی ہے تو اس میں ہم عمومی طور پہ
پہ 5 مراحل میں سے گزرتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ ہے آئیڈینٹیفائی دا ہیزرڈز۔ سب سے پہلے یہ وضاحت کی جاتی ہے کہ کس کس ایریا میں کس قسم کا نقصان ہو سکتا ہے۔ ان نقصانات کی وجوہات بھی جو ہیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں، اور پہلے سے اس کی جو ہے وضاحت کرنی ہوتی ہے کہ اگر اس قسم کا لاس ہوگا تو اس کا یہ حل ہے، اس طرح کا اگر حل پرابلم ہوگا یا فائنینشیل لاس ہوگا تو اس کو ایسے کور اپ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، ڈیسائیڈ ہو مائٹ بی ہارمڈ اینڈ ہاؤ۔ پھر اس میں دوسرے مرحلے پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس چیز کو کس حد تک اور کتنا جو ہے نقصان پہنچ سکتا ہے، اور اس نقصان کی کنڈیشن یا اس کی سچویشن کیا ہوگی کہ وہ کمپنی کی پروفیٹیبلٹی کے اوپر اثر انداز ہو سکے۔ تھرڈ سٹیپ پہ ہم یہ دیکھتے ہیں ایویلیویٹ دا رسک۔ ہم رسک کی ویلیویشن کرتے ہیں کہ کیا وہ سگنیفیکنٹ ہے یا نہیں ہے، کیا کمپنی کی وہ چلنے کا جو عمل ہے، کمپنی کی جو کریڈٹ ود اسٹینڈنگ ہے یا فائنینشیل ود اسٹینڈنگ ہے، اس کے اوپر اس کا اثر کیا پڑا، اینڈ ڈیسائیڈ آن پریکاشنز۔ اور پھر یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کمپنی کو فردر ان فیوچر اس طرح کے لاسز سے بچنے کے لیے کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوتی ہیں، اور ان کے لیے اگر ممکن ہو سکے تو ایک آٹومیٹڈ سسٹم ڈیولپ کرنے کی کوشش ہونی چاہیے تاکہ رسکوں کو ایک تو بچایا جا سکے، یا اگر کوئی نقصانات ہونے کے چانسز ہوں تو پہلے سے ہی کوئی ایسا پروٹیکٹیو سسٹم موجود ہو جو اس کی نشاندہی کر دے اور اس نقصان کو ہونے سے بچا سکے۔ سٹیپ نمبر 4 جو ہوتا ہے اس میں ریکارڈ یور فائنڈنگ۔ آپ کی جتنی بھی فائنڈنگ ہوتی ہے، جب آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، اس کو انالائز کرتے ہیں، تو جیسے جیسے نتائج پہ آپ پہنچتے چلے جاتے ہیں آپ ان کو نوٹ کرتے ہیں، اینڈ پہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ان کو امپلیمنٹ کر دیا جائے۔ اور لاسٹ سٹیپ جو ہوتا ہے ریویو یور اسیسمنٹ۔ ایک دفعہ دوبارہ سے آپ تمام اس کام کا تائرانہ جائزہ لیتے ہیں کہ جس کو آپ نے رسک مینجمنٹ ایکٹیویٹیز کے وقت اپلائی کیا تھا، اینڈ اپڈیٹ اف نیسیسری۔ اور اگر وقت کے مطابق اس میں اس نظام کے اندر اس سسٹم کے اندر کوئی تبدیلی کرنا آپ کے لیے ممکن ہو اور ضروری ہو تو اس کو ضرور وہاں پہ لگانا چاہیے۔ تو اب یہاں پہ ہم نے چونکہ رسک مینجمنٹ کے اندر انشورنس کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ رسک کو جب آپ مینیج کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو کور کرنے کی یا اس کا ایک پروٹیکٹیو کور جو دینے کی جو ایک فائنینشیل آپ کی جو ڈیسیژن ہوتا ہے اس کو انشورنس کا نام دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اسٹوڈنٹس ہمیں یہ سمجھنے کی اور جاننے کی ضرورت ہے کہ انشورنس کیا ہے۔ رسک از انوالوڈ ان آل اسپیکٹس آف لائف اینڈ بزنس، یعنی ہماری انفرادی زندگیوں کے اندر چاہے ڈومیسٹک ہے چاہے بزنس لائف ہے، رسک ہر جگہ پہ ہوتا ہے، کسی نہ کسی صورت میں یہ موجود ہوتا ہے۔ ان ہیومن بینگ رسک انوالوڈ آر لاسز آف ارننگ ممبر، یعنی ہماری زندگیوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص کو بھی ہم کھو سکتے ہیں جو ہمارے گھر کا نظام سارا کمانے کے لحاظ سے چلا رہا ہوتا ہے، یعنی فائنینشلی وہ اب ہم فیملی کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے ان دا فیملی، آر ہز ڈس ایبلٹی، یا اگر وہ معذور ہو جاتا ہے، کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے، آر لاس آف جاب، یا اس کی جاب چلی جاتی ہے، اور لاس آف پراپرٹی، یا اس کی پراپرٹی کو یعنی اس کی جو شیلٹر اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، ڈیو ٹو دی نیچرل اور ہیومن کلائمیٹیز، یعنی یا تو اس نقصان ہونے کے اندر کسی اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے اس کا، یا کسی قدرتی آفت کا عمل دخل ہے، یا ہماری اپنی لاپرواہی کا عمل دخل ہے، جیسے رابری ہو سکتی ہے یعنی چوری ہو سکتی ہے، تھیفٹ ہو سکتا ہے، فلڈز آ سکتے ہیں، سائیکلونز آ سکتے ہیں، آگ لگ سکتی ہے ایٹسیٹرا۔ ان تمام چیزوں سے ہماری زندگیوں کو، ہمارے بزنسز کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان بزنس رسک انوالوز آر ویریشنز، یعنی بزنس کے اندر یا ہماری زندگی کے اندر رسک کس حد تک انوالو ہوتا ہے، یہ اپنی جو انٹینسٹی کے اعتبار سے ویری کرتا ہے۔ ان پرائسز اس کی مختلف قیمتیں ہوتی ہیں، نیچرل رسک ہے، بیہائنڈ ٹائم ٹرانسپورٹ رسک ہے، شارٹیج آف را مٹیریل کا رسک ہو سکتا ہے، رسک آف لیٹ پیمنٹ آف گڈز ہو سکتا ہے ایٹسیٹرا، یعنی یہ تمام بزنس کے رسک کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ایوری بزنس مین شوڈ اڈاپٹ پرٹیکولر میئرز، ہر بزنس مین کو کچھ اسپیسیفک میئرز اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ٹو منیمائز آر ریڈیوس دی پاسبلٹی آف رسک، تاکہ رسک کو کم سے کم کیا جائے یا اس کو اس حد تک رکھا جائے جہاں تک آپ اس کو برداشت کر سکتے ہوں۔ ہی شوڈ سیو اے اسپیسیفک اماؤنٹ آف
پروفٹ، اس کو ایک خاص حد تک پروفٹ کو سیو کرنا چاہیے ایوری ایئر فرام ہز بزنس ٹو سیکیور ہمسیلف، کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بھی سیو کر سکے، اپنے ایسٹس کو بھی سیو کر سکے، یا کوئی ایسا فائنینشیل ارینجمنٹ کر سکے کہ جس سے بزنس کو فائنینشیل سیکیورٹی بھی حاصل ہو جائے۔ بائی اینٹرنگ انٹو این انشورنس کانٹریکٹ، اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جب آپ ایک انشورنس کانٹریکٹ کسی انشورنس کمپنی کے ساتھ کرتے ہیں۔ انشورنس کورز دا رسک، انشورنس جو ہے وہ رسک کو کور کرتا ہے، بٹ اٹ ڈز ناٹ پریونٹ دا رسک، یعنی یہ کور تو کر سکتا ہے لیکن رسک کو بچاتا نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا پروٹیکٹیو کور مہیا نہیں کرتا کہ اس کو ہونے نہ دیا جائے۔ بیسیکلی رسک یا لاس ہونے کی صورت میں جو انشورنس ہے آپ کو یہ یقین دہانی کراتی ہے کہ اس رسک کی وجہ سے یا لاپرواہی کی وجہ سے جو آپ کو لاس ہو جائے گا اس کو ری ایمبرس کر دیا جاتا ہے یا پورا کر دیا جاتا ہے۔ انشورنس از ریئلی این ایلیمنٹ آف بزنس، آج کے دور میں ایک نیسیسری ایلیمنٹ ہے انشورنس بزنس کا۔ وداؤٹ اٹ، اس کے بغیر نو وہیکل آف ٹرانسپورٹ ان سی آر لینڈ آر ان دا ایئر از الاؤڈ ٹو موو، اور اس کے بغیر نہ تو کسی آپ کی میکینیکل ڈیوائس کو، کسی گاڑی کو زمین پہ روڈ پہ چلنے کی اجازت ہے، نہ وہ سمندری راستے کے تھرو موو کر سکتا ہے، نہ وہ بائی ایئر موو کر سکتا ہے۔ نتھنگ بلٹ اینڈ نو ویل ٹرنز، یعنی کوئی پہیا نہیں گھومے گا جب تک بزنس سے ریلیٹ کرتے ہوئے اس موڈ کی انشورنس نہ کروا لی جائے۔ ایوری وائز بزنس مین، ہر ذی شعور اور عقل مند بزنس مین سیکیور ہمسیلف ٹو انشورنس، وہ اپنے آپ کو انشورنس کروا کے میکسیمم چیزوں کو سیکیور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنی لائف کی انشورنس بھی کروائے گا، وہ اپنی پراپرٹی کی انشورنس بھی کروائے گا، وہ اپنے مال تجارت کی انشورنس بھی کروائے گا۔ تو اس طرح سے وہ میکسیمم کوشش کرتا ہے کہ رسک کو پہلے سے ہی ایسی لیول پہ رکھا جائے یا اس کے لیے کوئی ایسا ارینجمنٹ کر لیا جائے کہ اگر کسی وجہ سے بزنس کو کوئی لاس ہو جائے تو اس کو کور کیا جا سکے، بچایا جا سکے۔ کائنڈز آف انشورنس کتنی ہے، یعنی انشورنس کی کتنے اقسام ہیں؟ نارملی تو ہم دیکھتے ہیں انشورنس بڑا وائڈر کانسیپٹ ہے، یہ لاسز کے اگینسٹ ہمیں ایک شیلٹر مہیا کرتا ہے، ہمیں ایک ایسا فائنینشیل ارینجمنٹ کرنے کی ترغیب دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے رسک کو ہم کور تو کر سکتے ہیں۔ اب جو اس کی جو پروٹیکٹیو شیلڈ ہوتی ہے وہ فائنینشیل لاس کی صورت میں تو ہو سکتی ہے، لیکن ہماری جان کے حوالے سے اس کے پاس کوئی ارینجمنٹ نہیں ہوتا۔ بے شک ہم ہیلتھ انشورنس یا لائف انشورنس کرواتے ہیں، لیکن لائف کی بہترین انشورنس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے۔ تو انشورنس کی اگر بات کریں تو ہم اس کو جنرل انشورنس میں اور لائف انشورنس کی دو کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں، جبکہ جنرل انشورنس کو اگر دیکھیں ان ڈیٹیل تو اس کے آگے 3-4 اقسام موجود ہیں کہ جس کو فائر انشورنس، میرین انشورنس، ہیلتھ انشورنس یا آٹو انشورنس کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اگلی سلائیڈز میں ہم ان چاروں قسموں کو، جس کو کہ ہم نے یہاں پہ جنرل انشورنس کی سب کانٹ کے طور پہ بیان کیا ہے، اس کی وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم اسٹوڈنٹس بات کرتے ہیں انشورنس کے کانسیپٹ کو ہم نے سمجھ لیا ہے، انشورنس کروانے کا مقصد کیا ہوتا ہے، انشورنس ہمیں کس قسم کی سروسز مہیا کرتی ہے۔ تو اب ہم اس کے بڑے ہی اہم ٹاپک یعنی پرنسپل آف انشورنس کی بات کریں گے۔ پرنسپل آف انشورنس بیسیکلی 7 چیزوں کے ایک رول آف تھم کا نام ہے کہ جب انشورنس کرواتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ پوائنٹ ہو سکتے ہیں۔ دا کنسیپٹ آف انشورنس از رسک ڈسٹریبیوشن، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رسک کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا جائے among a group of people، مختلف لوگوں میں۔ hence cooperation becomes the basic principle of insurance، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے ورک ایٹ سائٹ کے اوپر کوآپریشن کو، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے کام کرنے کو، اپنی ایکٹیویٹیز کو تقسیم کرنے کے عمل کو بھی آپ رسک منیمائزیشن کی ٹیکنیک کہہ سکتے ہیں۔ ٹو انشور دا پراپر فنکشننگ آف این انشورنس کانٹریکٹ، یعنی اس چیز کو ممکن بنانے کے لیے کہ ایک انشورنس کا کانٹریکٹ پراپر اپنی اسپرٹ، اپنی ورتھ اور اپنے کریکٹرز کے مطابق کام کر سکے، دا انشورر اینڈ دا انشورڈ، یعنی انشورنس کرنے والا اور جس کی انشورنس کروائی گئی ہو، وہ دونوں have to uphold the 7 principle of insurance mentioned below، کہ ان کو ان تمام 7 بینیفٹس کا، 7 بنیادی رولز کا پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم انشورنس کرواتے ہیں تو یہ ہمارے چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں۔
سب سے پہلے جی پرنسپل آف اٹموسٹ گڈ فیتھ، یعنی انشورنس جب کروائی جاتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے ذہن میں یہ چیز رکھنی ہوتی ہے کہ آپ بالکل صحیح ذہن اور صحیح مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں۔ پرنسپل آف انشوریبل انٹرسٹ، پھر ہم نے اس اصول کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ ہم کس نیت کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں اور ہمارا اس کے اندر ماخذ کیا ہے، ہم کس چیز کو جو ہے وہ سیکیور کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 3 پرنسپل آف انڈیمنیٹی۔ اب یہ پرنسپل کیا کہتا ہے کہ اگر انشورنس کروانے والے کا کوئی لاس ہو جاتا ہے تو اس لاس کا ازالہ کیا جائے گا۔ نمبر 4 پرنسپل آف کنٹریبیوشن۔ کنٹریبیوشن اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب آپ نے انشورنس کروائی ہوتی ہے تو آپ کو پیریوڈک بیسس پہ، چاہے 6 مہینے کی بنیاد ہو، 3 مہینے کی بنیاد ہو یا اینول بیسس پہ، اس انشورنس کلیم جو آپ نے لینا ہوتا ہے اس کے اندر آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں بائی پیئنگ یور اینول پریمیمس۔ نمبر 5 ہے پرنسپل آف سبروگیشن، یعنی یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یہ پیسہ واپس ملے گا۔ عمومی طور پہ اس کی جو شرط ہوتی ہے وہ کسی نقصان کے ہونے کی صورت میں یا کسی ہیزرڈز کی صورت میں آپ کو جو لاس ہوتا ہے اس کو کور کرنے کا نام ہے۔ نمبر 6 ہے پرنسپل آف لاس مینیمائزیشن۔ اب انشورنس کے اندر یہی نہیں ہے کہ آپ نے جب چیزوں کی انشورنس کروا لی ہے تو لاپرواہی سے سارے کام کریں گے، بلکہ ایسے ارینجمنٹ کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے رسک سے بچا جا سکے اور جو لاسز ہیں اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ عمومی طور پہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب کمپنیاں یا ادارے اپنی انشورنس کروا لیتے ہیں تو وہ چیزوں کو بہتر انداز میں پرفارم نہیں کرتے، کیونکہ وہ فائنینشلی سیکیور ہو چکے ہوتے ہیں کہ اگر یہاں پہ کوئی لاس ہو جاتا ہے تو ہمیں اس کا کلیم مل جائے گا۔ اور نمبر 7 اور آخری پرنسپل جو ہے انشورنس کا، پرنسپل آف کازا پروکسیما، یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو اگر کوئی لاس ہو جاتا ہے آپ اس کی جو ہے وہ نشاندہی کر کے تو اپنا فائنینشیل لاس واپس لے لیں گے، بلکہ ان وجوہات کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ لاس ہونے کا یا بزنس کی ایٹ رسک پہ جانے کا باعث بن سکتے ہیں، اور آپ کے پاس ایسی میئرز ہونی چاہیے کہ ایسے فیکٹرز کو اور ایسی چیزوں کو یا ایسے پیرامیٹرز کو آپ ایلیمینیٹ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کے لاسز ہوتے ہیں یا بزنسز کو اپنی فنکشننگ کے اندر رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح آپ جنرل انشورنس کی جب بات کریں گے، اس کی جو کانسیپٹ ہے جو کہ ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ واٹ از دی امپورٹنس آف جنرل انشورنس کور، یعنی اہمیت کیا ہے جب ہم انشورنس کرواتے ہیں تو اس کا ہماری زندگیوں کے اندر، ہمارے بزنس کی لائف کے اندر یا بزنس لائف سائیکل ٹائم پیریڈ کے اندر اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ نارمل طور پہ جب ہم انشورنس کرواتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں پروٹیکشن ہو سکتی ہے، یعنی لاسز کے اگینسٹ، فائنینشیل لاسز کے اگینسٹ جو ہمارا پیسہ ایٹ سٹیک لگا ہوتا ہے اس کی کوریج ہوتی ہے۔ ہماری ہیلپ ہو جاتی ہے کہ جن صورتوں میں یا جن حالات میں آپ مطلب تنگی کا شکار ہوں یا آپ کی معیشت جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو تو اس میں آپ کی مدد ہو جاتی ہے، سیکیورٹی مل جاتی ہے سرمایہ کاری کرنے والے کو۔ ٹھیک ہے جی، اگر کوئی ایسے حالات بنتے ہیں کہ بزنس کا لاس ہو جائے تو اس کو سیکیور کر سکتے ہیں، سیفٹی ہوتی ہے۔ کوریج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا پیسہ آپ نے بزنس میں انویسٹ کیا ہوتا ہے آپ کی جو انشورنس پالیسی ہوتی ہے وہ اتنے کو کور کر رہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ بزنس لاس میں چلا جائے تو انشورنس پالیسی آپ کو اس کا کلیم پے کر دیتی ہے۔ اور سب سے اہم جو بات ہوتی ہے وہ کانفیڈنس کی ہوتی ہے کہ جب آپ انشورنس کرواتے ہیں، یعنی انشورنس کرنے والی جو کمپنی ہوتی ہے جو آپ کو انشورنس سروسز دے رہی ہوتی ہے تاکہ آپ کے فائنینشیل لاسز کی کلیم کو کور اپ کیا جائے، آپ کا اس کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے۔ تو یہ 6-7 چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انشورنس کی اہمیت کو آپ کے سامنے واضح کرتی ہیں۔ لائف از فل آف جوائے اینڈ ہیپینیس اف یو ہیو پلینٹی آف منی۔ اگر پیسہ آپ کے پاس کافی ہو تو زندگیاں بڑے ہی زیادہ خوبصورتیوں کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو انجوائے کرنے کا نام ہے۔ گڈ ہاؤس، خوبصورت گھر، لگژریس کار، ایک بہترین آرام دہ گاڑی، گڈ ہیلتھ، اچھی صحت، اینڈ لیوش لائف سٹائل، اور ایسا لائف سٹائل کہ جس کے اندر انسان عمومی طور پہ فائنینشیل جو پرابلمس ہو سکتی ہیں، فائنینشیل ڈسٹریسز ہو سکتے ہیں، اس کے متعلق انسان نہیں بھی سوچتا۔ بٹ یو مینی نیور نو، لیکن آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے جانتے ہیں، وین یو مائٹ کم اکراس این ایکسپیکٹڈ کلیمٹی
آر انسیڈنٹس، یا زندگی میں بعض اوقات ایسے معاملات بھی آ جاتے ہیں یا ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں دیٹ کین ڈیمیج یور ویلیویبل بلانگنگ، کہ جس کی وجہ سے آپ کے جو پیارے ہوتے ہیں یا آپ کی جو پیاری چیزیں ہوتی ہیں ان کی صحت کو یا ان کی حالت کو یا ان کی ایگزسٹنس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور انڈینجر یور لائف، یا آپ کی ایون کہ آپ کی زندگی کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، کہ جس کو کور کرنے کے لیے ہم ہیلتھ انشورنس یا لائف انشورنس کرواتے ہیں۔ ان دس ایریا آف ہائی انسرٹینٹی، جب ہم اتنی زیادہ بے یقینی کی صورتحال میں گفتگو کر رہے ہیں، اسپائرل انفلیشن ریٹ، یعنی انفلیشن جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، the dangers posted to our prized possession have reached new heights، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہماری زندگی کے اندر اتنے زیادہ ہیزرڈز موجود ہیں، اتنی زیادہ انسرٹینٹیز موجود ہیں، تو ہمیں ہماری لائف کو، ہماری پراپرٹی کو سیکیور کرنے کے لیے انشورنس ہمیں ایک ایسا طریقہ کار وضع کرنے کی جو اہمیت واضح کرتی ہے ہمارے اوپر، کہ ہم ایسا کوئی فائنینشیل ارینجمنٹ کریں کہ جس کی وجہ سے ہم سیکیور ہو جائیں، اور ان فیوچر اگر ہمیں کسی قسم کا فائنینشیل لاس ہوتا بھی ہے تو اس کو کور کیا جا سکے۔ دا انشورنس دیٹ پروٹیکٹ آور بلانگنگ اینڈ کورز آر ہیلتھ از نون ایز جنرل انشورنس، ایک ایسا انشورنس کا ارینجمنٹ جو کہ ہماری صحت اور ہماری زندگی کی حفاظت کے لیے ایک کور مہیا کرتا ہے، یا ہماری صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے، اس کو ہم جنرل انشورنس کا نام دیتے ہیں۔ وائل مارکیٹس آر فلڈ ود دا ورائٹی آف کسٹمائز پالیسی، جبکہ مارکیٹ میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو بہت ساری انشورنس پالیسیز سے واسطہ پڑتا ہے، یو کین چوز دا بیسٹ سوٹیبل، اور آپ اس میں سے ایک ایسی کا انتخاب کرتے ہیں جو ان میں سے سب سے بہترین ہوتی ہے، یعنی جس کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، جس کے جو فائنینشیل بینیفٹس زیادہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں فار یو ڈپینڈنگ اپون یور انکم، اور آپ جب کوئی پلان پرچیز کرتے ہیں تو اس کا ڈپینڈ پیورلی اس چیز پہ ہوتا ہے کہ آپ کی انکم کیا ہے، آپ کے ایسٹس کتنے ہیں، آپ کے ایسٹس کی ویلیو کیا ہے، پلیس آف لیونگ کیا ہے، آپ کہاں پہ رہتے ہیں، اینڈ دی ادر فیکٹرز، اس کے علاوہ بھی یعنی انہوں نے آپ کی عمر کے فیکٹرز بھی دیکھنے ہوتے ہیں۔ جتنی ارلی ایج میں انشورنس کروا لی جائے اتنا زیادہ سیکیور اور آپ کو جو فائنینشیل کلیم ہے اس کے بینیفٹس زیادہ ملتے ہیں، لیکن جتنا آپ لیٹ ایج میں جا کے اس انشورنس کی کلیم کو مطلب حاصل کرتے ہیں یا آپ انشورنس پالیسی کرواتے ہیں تو اس کے میچور ہونے کے یا اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو فائنینشیل بینیفٹس ہوتے ہیں وہ ذرا کم ہوتے چلے جاتے ہیں، بیکاز کہ انسان کی لائف ایکسپیکٹنسی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ لائف انشورنس تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جی۔ لائف انشورنس جو ہے یہ لائف کو سیکیور کرنے کا نام ہے۔ میننگز کیا ہیں جی اس کے؟ ان لائف انشورنس کانٹریکٹ دا ہیومن لائف از انشورڈ، انسانی زندگی کی انشورنس دی جاتی ہے، اشور کیا جاتا ہے اگینسٹ اولڈ ایج، کے بڑھاپے کے وقت، بیماری کے وقت، ایکسیڈنٹ یا ڈیتھ کے وقت آپ کے جو نقصانات ہو سکتے ہیں یا آپ کے جو فائنینشیل ایکسپینسز ہو سکتے ہیں اس کو کور کیا جاتا ہے۔ لائف انشورنس کانٹریکٹ از ناٹ اے کانٹریکٹ انڈیمنیٹی، یعنی لائف انشورنس کانٹریکٹ زندگی کے بدلے زندگی دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی اگر چلی جاتی ہے اور آپ کے جو ڈپینڈنٹس اس وقت موجود ہوتے ہیں ان کو فائنینشیل بینیفٹ ایک دیتی ہے تاکہ ان کی روزی کمانا جو ہے، ان کی زندگی گزارنے میں جو فائنینسز یا مالیات کا جو تعلق ہوتا ہے اس میں انہیں مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہینس دا انشورر ہیز ٹو ری ایمبرس اے ڈیفینیٹ سم آن دا میچورٹی اور کمپلیشن آف پالیسی، اور اس حالت میں ایک انشورنس کروانے والا جو ہے اس کو اس کی ٹرم پوری ہونے پہ ایک میچور کلیم دے دیا جاتا ہے، اور اگر وہ میچور نہیں بھی ہوتا اور اس کی لائف نہیں بھی رہتی تو اس کے جو ڈپینڈنٹس ہوتے ہیں اس کے پیسے ان کو مل جاتے ہیں۔ لائف انشورنس از اونلی فار دوز، صرف ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے ہو سروائیو اینڈ ناٹ فار دا پرسن ہو پاس اوے۔ ظاہری سی بات ہے جب انسان دنیا میں نہیں رہے گا تو دنیاوی طور پہ ملنے والے بینیفٹس اس کے لیے نہیں ہوتے بلکہ اس کے ڈپینڈنٹس کے لیے ہوتے ہیں۔ اٹ از مورل رسپانسبلٹی آف ایوری پرسن، یہ اخلاقی ذمہ داری ہے ہر شخص کی، ٹو پروٹیکٹ ہز فیملی، کہ وہ اپنی فیملی کو ہر قسم کا تحفظ فراہم کرے، ممبرز فرام انسرٹن سرکمسٹانسز، یعنی زندگی میں پیش آنے والے ایسے تمام حالات کہ جس کے متعلق آپ بے یقینی کا شکار ہوتے ہیں یا موت کی صورت میں۔ ہینس لائف انشورنس پلے آ وائٹل رول ان دا ورلڈ
جو لائف انشورنس پالیسی ہے وہ آج کے دور میں انسانوں کے لیے اپنی لائف کی یا آنے والے وقت کی فائنینشیل پلاننگ کے لیے بڑا ہی مؤثر ہتھیار اور اچھی پلاننگ ثابت ہو رہے ہیں۔ کتنی قسم کی لائف انشورنس پالیسیز ہو سکتی ہیں؟ اس کے اندر جی ہول لائف پالیسی ہو سکتی ہے، یعنی آپ اپنی پوری لائف کا جو کلیم ہے، ایک ایسا پریمیم، ایسا کانٹریکٹ لیتے ہیں جس میں پوری عمر آپ نے اس کا پریمیم پے کرنا ہوتا ہے۔ انڈومنٹ انشورنس پالیسی ہو سکتی ہے، ٹرم انشورنس پالیسی جس میں آپ نے مخصوص وقت کے لیے پالیسی کروائی ہوتی ہے، 10 سال، 15 سال یا 20 سال۔ منی بیک پالیسی ہوتی ہے کہ آپ نے جو پیسہ دیا ہوتا ہے آپ کو وہ ضرور ملے گا چاہے کمپنیاں ڈوب بھی جاتے ہیں۔ جوائنٹ لائف پالیسی جو ہے، یعنی آپ اپنے ساتھ اپنی پوری فیملی کا بھی انشورنس کروا سکتے ہیں۔ اینوٹی پالیسی جو ہوتی ہے یہ اینول بنیادوں پہ ہوتی ہے یا ایک فکس ٹرم آپ طے کر لیتے ہیں، یعنی بعض لوگ ایسے بھی انشورنس پالیسی پے کرتے ہیں کہ جو اینول پریمیم ہوتا ہے اس کے سال کی 12 قسطیں کروا لیتے ہیں۔ پینشن پلان پالیسی بھی ہو سکتی ہے، یعنی ایسے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن جو کہ اپنے امپلائیز کو اس کی فیسلٹی نہیں دیتے اور اپنے بڑھاپے کو فائنینس کرنے کے لیے امپلائیز اس کی پلاننگ کر لیتے ہیں، خود سے بینکوں کے ساتھ مل کے یا انشورنس پالیسیز کے ساتھ مل کے وہ اپنی جو ایسی پالیسیز ترتیب دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی فائر انشورنس یعنی آگ لگنے کی صورت میں آپ کو جو فائنینشیل سیکیورٹی ملتی ہے۔ فائر انشورنس از اے کانٹریکٹ انڈر وچ دا انشورر ان ریٹرن فار اے کنسیڈریشن پریمیم ایگریز ٹو انڈیمنیفائی، اور اس چیز پہ متفق ہو جاتے ہیں کہ ان کو اس کا بینیفٹ ملے گا، دا انشورڈ فار دا فائنینشیل لاس وچ دا لیٹر میں سفر ڈیو ٹو ڈسٹرکشن آر دا ڈیمیج ٹو دا پراپرٹی، کہ جس کی وجہ سے آپ کی پراپرٹی کو، آپ کے مالیات کے نظام کو یا آپ کے ایسٹس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، آر گڈز کاسڈ بائی فائر، اور یہ نقصانات آگ لگنے کی وجہ سے ہوں، تو پھر آپ اس کا فائنینشیل کلیم جو ہے وہ پہلے کلیم کرتے ہیں اور پھر اس کو حاصل کرتے ہیں جب انشورنس کمپنی کے ایویلیویٹر آ کے اس نقصانات کا تعین کر لیں، اس کی انٹینسٹی دیکھ لیں اور اس کی مالیت کا جب اندازہ لگا لیتے ہیں تو ڈیورنگ اے اسپیسیفائڈ پیریڈ، اور اس کا پیریڈ پہلے سے ہی طے شدہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب پالیسی کروائی ہوتی ہے تو اگر آپ نے 20 سال کے لیے پالیسی کروائی ہے تو انشورنس کمپنی اس 20 سال کے عرصے کے لیے ذمہ دار ہوتی ہے کہ اگر اس میں کوئی آپ کو اس قسم کا کوئی فائنینشیل ڈسٹریس ہو جاتا ہے جس میں کہ انسانی خطا کا عمل دخل ہو، یعنی آگ لگ جائے یا کوئی اور لگا دے تو پھر بھی، لیکن ان وجوہات کو آ کے انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کی وجوہات کیا تھی اور کس قسم کا اور کتنا اس کا لاس ہوا ہے۔ فائر انشورنس از دا پاپولر فارم آف جنرل انشورنس، یہ جنرل انشورنس کی بڑی مشہور قسم ہے۔ اٹ از پرفیکٹلی بیسڈ آن پرنسپل آف انڈیمنیٹی، اس کا بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ جب اس طرح کا کوئی لاس ہو جاتا ہے یا فائنینشیل ڈسٹریس ہوتی ہے تو اس کا نقصان کا اعادہ کیا جائے گا، اس کو پورا کیا جائے گا۔ ان فیکٹ حقیقت میں آل دا 5 پرنسپلز آف اٹ موسٹ گڈ فیتھ، جو کہ پہلا پرنسپل تھا انشوریبل انٹرسٹ، یعنی آپ کا جو انٹرسٹ اس کو کم از کم اتنا انشور ضرور کیا جائے کہ آپ کا لگا ہوا پیسہ آپ کو ضرور واپس ملے گا۔ انڈیمنیٹی یعنی اس کا ازالہ کیا ہوگا، آپ کو فائنینشیل بینیفٹس کیا کیا ملیں گے۔ سبروگیشن آر میٹیگیشن آف لاس آر ایپلیکیبل، میٹیگیشن آف لاس کا مطلب ہے کہ لاسز کو اچھے طریقے سے انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لاپرواہی کا عمل نہیں ہونا چاہیے اور کاسٹ کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ میرین انشورنس از دا اولڈسٹ فارم آف انشورنس، یہ اگر انشورنس کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو سب سے پرانی ترین انشورنس کو کہتے ہیں۔ اٹ مے بی کالڈ ایز این اوریجن آف انشورنس بزنس، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ماضی میں دیکھیں تو انشورنس کے پراپر بزنس کی ابتدا جو ہے وہ میرین انشورنس سے ہی ہوئی۔ میرین انشورنس از اے کانٹریکٹ آف انڈیمنیٹی، کہ جس میں کسی انشورنس کروانے والے کو اگر کسی قسم کی مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکے اور اس کا کوئی لاس ہو جائے کہ جس کا اس نے کور پلان خریدا ہوا ہو تو اس کا ازالہ کیا جاتا ہے اگینسٹ دی لاس آف اکاؤنٹ آف پیرلز آف سی، یعنی سمندری سفر کے دوران اگر کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو اس کا ازالہ جو ہوتا ہے مالیات کے نظام کے مطابق جتنی مالیت کا نقصان ہو تو اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ میرین انشورنس از اے کانٹریکٹ بٹوین دا میرین انشورنس کمپنی اینڈ دا انشورڈ،
یعنی اس شخص کے درمیان یا ایسی کمپنی کے درمیان یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے جو کہ لوگوں کو سی کارگو میں یا بحری تجارت میں یہ سروسز دیتے ہیں کہ ان کے مال تجارت کی یا ان کی زندگیوں کی یہ انشورنس کرتے ہیں. Are the shipper under which the insurance company undertakes to compensate the loss to the ship. یعنی لاس کے مالکان کو یا جو شپ مہیا کرنے والی جو کمپنی ہوتی ہے جو بحری تجارت یا بحری سفر کی فیسلٹی دیتی ہے ان کو بھی ایک پارٹی بنا کے اس میں شامل کیا جاتا ہے. دا کارگو آر دا فریٹ ڈیو ٹو پرٹیکولر میرین پیرل ڈیورنگ سیلنگ ان ایکسچینج آف اے کنسیڈریشن آف سرٹن اماؤنٹ آف منی. یعنی اس اماؤنٹ کا تعین پہلے کر لیا جاتا ہے. جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں انشورنس کے، میرین انشورنس کے خاص طور پہ، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر اس قسم کا لاس ہو تو اس کے فائنینشیل جو پرائس ہے وہ کس صورت میں پے کرنی ہے، اس کی انویسٹیگیشن کیسے کرنی ہے اور اس کی ریسرچ کیسے کرنی ہے. تو اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے جو کہ پیورلی انشورنس یا بزنس رسک کو ریلیٹ کرتا تھا وہ ختم ہوا. اگلے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت.